اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت 148 149 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور سیکشن نمبر جو ہے اس کا 18 رکوع جو سٹارٹ ہو رہا ہے، 18واں رکوع۔ آیت نمبر 148، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آیت نمبر 148 جو ہے اس کے اندر اب جو بچڑے کی ورشپنگ ہے وہ ادھر آ گئی، گولڈن کاف۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، تو وَاتَّخَذَ یعنی کہ ان لوگوں نے لیا، قوم موسیٰ یعنی موسیٰ کے لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لیا، یعنی کہ مطلب پکڑا، تھاما، یا جو بھی ہے بندگی کے لیے لیا، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، جب وہ کوہ طور کے پہاڑ پہ گئے، جو ان کا وقت اور ٹائم جو ان کا تھا ملنے کا اللہ سے، تو وہ گئے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے لیا بندگی کے لیے من حلیہم، جو زیورات ان کے پاس تھے پورے سارے، سب کے ایجپشنوں کے بھی جو وہ رکھتے تھے، تو وہ زیور ان کے پاس تھے، تو وہ تمام زیوروں کو انہوں نے مطلب لیا اور اس کو پگھال کر عجلن یعنی کہ انہوں نے بنایا بچڑا، جسدن لہو خوارن، جسد یعنی کہ مطلب باڈی، مگر چونکہ یہ باڈی جو تھا یہ سونے کا بنا ہوا تھا لیکن اس میں کوئی جان نہیں تھی، تو یہ مطلب جو انہوں نے گولڈ کا پگھال کے بچڑا بنایا، لہو خوارن، اور اس میں سے ایک آواز آتی تھی، کیونکہ اگر وہ ہالو ہے، مطلب ایک پترے کی جیسے شیٹ کی طرح ہے، تو سمجھو وہ ہالو ہے، اور اگر ہوا بھی پاس ہو رہی ہے تو سمجھو اس کی بھی ایک ساؤنڈ آتا ہے کہ ایسا ہو کر کے ایسی ہوا کی آواز آتی ہے، تو اب وہ خوارن۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھا، الم یرو انہ، کہ نہیں دیکھا انہوں نے، ان لوگوں نے دیکھا نہیں کیا، لا یکلمہم، کہ وہ کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، یعنی وہ بچڑا جس کی کہ وہ لوگ پوجا کر رہے، ورشپ کر رہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ان کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ، اس پہ چلو، ایسا کچھ بتا سکتا ہے کیا؟ وہ نہیں بتا سکتا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، تو انہوں نے اس کو لیا بندگی کے لیے، اتخذوہ، اس کو لیا، اور وہ تھے ہی سب کے سب ظالم۔ یہ ظالمین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ہی رانگ جو بھی کرے، کچھ بھی رانگ ڈوئرس، ظالمین۔ The people of Moses made in his absence out of their ornaments the body of a calf for worship. Having lowing sound did they not see, yani having lowing sound, did they not see that it could neither speak to them nor show them the way? They took it for worship and they did wrong. اس کی تین نوٹس ہے ٹوٹل، ایک ہے یعنی 1112 یعنی کہ 1112 یعنی کہ 1112، the making of the golden calf and its worship by the Israelites during the absence of Moses on the mount were referred to in
سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 51، اس میں بھی ہے یہ کہ انہوں نے جو سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی بندگی کی اسرائیلیوں نے، جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے. تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں بھی ہے. اینڈ سم فردر ڈیٹیلز آر گیون ان سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 سے لے کے 97 تک. Notice how in each case only those points are referred to which are necessary to the argument in hand. اور ہر معاملے میں جب بھی اللہ یہ آیتوں میں جب یہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی ٹو دا پوائنٹ جو بات کرنی ہے اسی کے ریفرنس میں اللہ نے بات کی. جو بھی آرگیومنٹ ہے اس کے تعلق سے، چاہے وہ سورہ بقرہ میں آئے، چاہے وہ سورہ طٰہٰ میں آئے، یا پھر سورہ اعراف میں آئے، جہاں بھی آئے، لیکن ہے سب بات کا ایک جیسی بات ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پوائنٹ ہے. A narrator whose object is mere narration، ایک قصہ گو، ایک سمجھو کہ بہت اچھے سے کوئی قصہ بولنے والا، کہانی بولنے والا، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا قصہ بولنے کا ہے نا. tells the story in all its details، وہ پورا قصہ بیان کرے گا اس کی پوری باریکیوں کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ. and is done with it، ہو گیا، قصہ سنا دیا، ہو گیا. a consummate artist whose object is to enforce lessons brings out each point in its proper place. لیکن ایک بہت ہی کمپلیٹ جس کو بولتے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی جو بالکل یعنی پرفیکٹ، جو پرفیکٹ آرٹسٹ ہوگا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی یہ قصہ اس کے اندر سے مجھے کیا لیسن ہے وہ سامنے لانا ہے، یعنی اس سبق کو سامنے لانا ہے، لیسن کو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہر پوائنٹ جو ہے اس کو لاتا ہے اور اس کی پراپر پلیس پہ لے کر آتا ہے برابر، تاکہ اس سے لوگوں کو جو وہ اس میں سے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس میں سے لیسن لینے کا ہے، تم کو اس میں سے یہ سبق لینے کا ہے. ماسٹر آف آل ڈیٹیلز، جو کہ اللہ ہے، ہر تفصیل ہر بات کا وہی تو ماسٹر ہے. تو ماسٹر آف آل ڈیٹیلز، ہی ڈز ناٹ ریمبل، وہ ایسے ہی کچھ بھی ادھر ادھر کی کچھ بھی بیبلنگ یہ سب نہیں کرتا اللہ. بٹ وتھ سپریم لٹریری اسکل just adds the touch that is necessary in each place to complete the spiritual picture. تو اللہ کی جو مطلب بیان کرنے کا یا جس طرح سے ہر مائنیوٹ ڈیٹیل کا وہ ماسٹر ہے، اور اس کا انداز بیان جو ہے وہ بہت ہی سپریم، ایک دم بہت ہی ہائی ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ کا ہی سب سے بڑھ کر یعنی کہ بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی سپریم ہے. تو اللہ جو ہے اس میں وہ چیز کو جو جہاں جہاں ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے جو ضروری ہے، اس کو وہاں پر وہ ایڈ کر دیتا ہے. اور وہ ہے اس کا کہ جیسے کہ وہ جو چیز کو اس کو لانا ہے اور جو روحانی پکچر اس کو پیش کرنا ہے پوری طرح سے کمپلیٹ کر کے، وہ اپنے بندوں کے سامنے اس کو لانا ہے اور وہ اس کو کرتا ہے. اسی لیے ماسٹر آف آل ڈیٹیلز سبحانہ و تعالی اما یشرکون اللہ ہے. ہز آبجیکٹ از ناٹ اے اسٹوری بٹ اے لیسن. اللہ کا مقصد کوئی اسٹوری سنانا نہیں ہے کہ چلو بھائی تمہیں ابھی بیڈ ٹائم سٹوری سنا دی جائے یا تم کو پرانے قصوں میں سے تم کو کچھ نہ کچھ سنا دیا جائے. اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے.
اللہ کا مقصد ہے کہ تم اس میں سے کیا سیکھ لیتے ہو. اللہ اس میں سے ہم کو کیا سیکھ دینا چاہتا ہے, کیا سبق, کیا عبرت, کیا لیسن. Here notice the contrast between the intense spiritual communion of Moses on the mount and the simultaneous corruption of his people in his absence. دو چیز ایک ساتھ چل رہی. تو دیکھو یہاں پہ کانٹراسٹ کیا ہے کہ ایک طرف ایک شدت کے ساتھ ہے کہ روحانی ایک اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات اور ان کے جو بھی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, تو وہ ایک سوچو کہ وہ روحانی ہے, وہ بہت شدید بلند ترین ایک روحانی, وہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر گئے, ماؤنٹ پہ گئے, جہاں وہ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اسی وقت ساتھ ہی ساتھ ان کی قوم ان کی غیر حاضری میں کتنی بدترین چیزیں کر رہی ہے, کتنی کرپشن کر رہی, کتنا کرپٹڈ ہے وہ لوگ. سوچو ایک ساتھ ہو رہی ہے دونوں چیز. We can understand his righteous indignation and bitter grief, جو کہ ہم کو ابھی آگے کی ایک 150 جو جب ہم پڑھیں گے آیت اس میں یہی آنے والا ہے. تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رائچیس بندہ جو کہ اللہ کے لیے ہے, وہ اللہ کی بندگی, اللہ کو یعنی ایک نیکوکاروں میں سے جو بندہ ہے, وہ جب دیکھے گا کہ میری قوم کس فتنے میں پڑ گئی, تو اب سوچو کہ کیا اس کا غصہ یا اس کا وہ غضب بہت بے انتہا نہیں ہوگا, انوائنس. تو وہ سوچو کہ جس کو ہندی میں آکروش کہتے ہیں نا, آکروش یعنی اتنا غصہ, غضب, تو وہ ان کا غصہ اور غضب اتنا زیادہ ہو گیا تو ہم سمجھ سکتے کیوں. اور ساتھ میں ان کا جو دکھ تھا وہ بھی بے انتہا, ان کو کتنا دکھ ہوا ہے. The people had melted all their gold ornaments and made the image of a calf like the bull of Osiris in the city of Memphis in the wicked Egypt that they had turned their backs upon. یعنی کہ جہاں سے وہ لوگ پیٹھ موڑ کے نکل گئے تھے, یہ مطلب بنی اسرائیل, جہاں سے یعنی ان بدترین لوگوں سے, وہ جو ٹیڑے لوگ جو تھے, وکڈ لوگ, برے لوگ ایجپٹ کے, ان سے ان لوگوں نے ان کو پیٹھ دکھا کے موڑ کے نکل گئے وہاں سے. اب سوچو جو سونا ان لوگوں نے پگھالا اور پھر اس کا انہوں نے ویسا ہی بنایا بچڑا جیسا کہ وہ لوگ وہاں پر دیکھتے تھے, یا جو بھی تھا بناتے تھے, دیکھتے تھے, پتہ نہیں جو بھی, وہ ٹیمپلز تو بنا ہی رہے تھے نا, تو اس کے اندر جو تھا وہ بیل, یعنی وہ جو بیل تھا اوسائرس کا, جس کو کہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو ڈیتھ کا ہے, اور یہ تو مطلب فرٹیلیٹی کا ہے, اور یہ تو پورا ایگریکلچر کا ہے, اور یہ پتہ نہیں کائے کا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کا ہے اوسائرس ان کا. تو وہ انہوں نے اس کو بنا کے رکھا تھا, اس بل کو, بل آف اوسائرس. اب سوچو یہ لوگ اس سے امپریسڈ ہوں گے جو انہوں نے یہ بنایا, اور وہ ان کی سٹی آف میمفس میں تھا. اب اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے 1113, یعنی کہ مطلب 1113 امیج آف اے کاف. وہ جو انہوں نے بچڑے کا جو ڈھانچہ بنایا. جسد از لٹرلی اے باڈی. جسد کا مطلب ہوتا ہے ایک باڈی, ایک جسم, اسپیشلی دا باڈی آف اے مین, یعنی کہ انسان کا جسم جو ہوتا ہے اس کے لیے جسد بولا جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو خلیل کوٹڈ بائی راغب. تو ان لوگوں نے اس کو اس طرح سے بتایا. اور ایک اور جگہ پہ جہاں کے سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 8 جو ہے, اٹ از یوزڈ obviously فار دا ہیومن باڈی. تو انسانی جو جسم ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا جسد ورڈ کو.
As also in Surah number 38, Surah Swad, ayat number 34. But in the latter case, the idea of an image without any real life or soul is also suggested. यानी कि एक इमेज है, एक ढांचा है या जो भी है बना हुआ, समझो जसद, उसी को बोला जाता है, जिसमें न तो जिंदगी है और न रूह है. In the present passage, the suggestions are, number one, that it was a mere image without life, कि वो एक जसद था, एक बॉडी था, एक इमेज थी, मतलब स्टैचू था, जो भी था, मगर उसमें जिंदगी नहीं थी. और फिर उसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एज सच इट कुड नॉट लो, उसकी कोई अंदर से आवाजें नहीं आ रही थी कि वो आवाज कर रहा हो कुछ. Therefore the appearance of lowing mentioned immediately afterwards was a fraud. वो एक धोखा था, वो एक धोखा था. और इस तरह से जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जब भी इस तरह की जो भी कल्ट जो इस तरह के करते हैं, तो उन लोगों के अंदर एक चीज होती है कि ये लोग उस बुत के पीछे जाके आवाज निकालते हैं, खुद ही आवाज निकालते हैं, जो कि फिल्मों में भी काफी अक्सर ऐसे सीन आते हैं कि वो बुत के पीछे जो भी खड़ा है वो खड़े रह के और वो आवाज निकाल के बोल रहा है. तो ये प्रीस्ट लोग अक्सर ऐसा करते थे ताकि जो भगत लोग हैं वो बड़े खुश हो जाए, उनकी खुशफहमी के लिए. फिर इसकी तीसरी जो नोट है वो है 1114 यानी कि 1114. The lowing of the golden calf was obviously a deception practiced by the promoters of the cult. तो जो भी इस तरह का जो भी मजहब जो है, जब उसको वो बनाते हैं यानी उसको प्रमोट करते हैं, तो वो जो गोल्डन काफ के अंदर से लग रहा था कि एक आवाज सी आ रही है, तो वो धोखा थी. वो धोखे को वो प्रैक्टिस करते ही थे. तो इसके लिए इधर कहा गया है कि द लिट, यानी यहाँ पर एक है लिटन जो है नाम है, इन हिज लास्ट डेज ऑफ पॉम्पाई में लिखा है कि एक्सपोजेस द डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड बाय द प्रीस्ट ऑफ आइसिस. यानी ये लोग ऐसा करते थे. Men hidden behind images imposed on the credulity of the commonality. तो ये लोग ऐसे ही करते थे कि आवाम को धोखा दो और उनको ये खुशफहमी में डाल दो कि देखो भाई आवाज भी आई अब अंदर से, सोचो तुमको जवाब मिल गया तुम्हारा जो भी तुम वर्शिप कर रहे थे. तो ये धोखेबाजी है. आयत नंबर 149. वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम वरआउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना वयग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम, तो जब वो लोग उन्हें पछतावा हुआ, मतलब सब लोग तो नहीं कर रहे थे ना वर्शिप, उसमें से कुछ लोग कर रहे थे, और वो कुछ लोगों में से भी जो कुछ थे जिनको ये पछतावा हुआ कि वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम, और जब उनको ये अफसोस हुआ कि हमने क्या गलत किया, वराअउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू, कि उन्होंने कितनी बड़ी यानी जलालत की, भटकना था वो, कि किस तरह से उनको एहसास हो गया उसका, उनको पता चल गया कि इन्होंने बहुत बड़ी खता की है. कालू, तो वो कहने लगे, लइल्लम यरहमना रब्बुना, तो अगर लाइन यानी अगर नहीं लइल्लम यरहमना, नहीं रहम किया अगर हम पे रब्बुना, हमारे रब ने, वयग़फ़िर लना, और हमें माफ नहीं किया, लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो हो जाएंगे लूजर्स, खसारे वाले. और ये जो है इस्तग़फ़ार आदम अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार से बहुत मिलता जुलता है.
کہ اس میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور یہ لوگوں کا استغفار ہے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ استغفار ان لوگوں نے کیا کہ ان کو پتہ چل گیا، احساس ہو گیا کہ بہت بڑی خطا ہم نے کی ہے، بہت بڑی خطا، کیونکہ جہاں تمہیں اتنی ساری اللہ نے تمہارے پہ رحم کیا، مدد کیا، اور یہ چیز مطلب کرنے لگ گئے، غلط کام، غلط ورشپ، کہ ایک بت کو بنا کے اس کی پوجا کرنے لگ گئے، تو یہ کتنی بڑی غلط بات تھی۔